جی عزیز طلبہ، ہم خواجہ میر درد کی غزل پڑھ رہے تھے اور اب دوسرا جو شعر ہے اس غزل کے اندر شامل کیا گیا ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ وہ شعر یہ ہے: موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ کوئی مشکل لفظ تو شعر کے اندر موجود نہیں ہے۔ شعر کا لفظی مطلب یہ ہے: موت تجھے ان فقیروں سے کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ یہ لوگ موت سے پہلے ہی مر چکے ہیں۔ جہاں تک اس شعر کا تعلق ہے، اس شعر کے اندر دو باتیں تشریح طلب ہیں۔ ایک موت کے بعد ندائیہ کی علامت ہے۔ ایک سوال آپ کے ذہن میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ شاعر اس شعر کے اندر مصرع اولیٰ کے اندر پہلے مصرع کے اندر موت سے مخاطب ہے۔ ہم مخاطب اس چیز سے ہوتے ہیں جس کا وجود ہو۔ یہ موت تو ہمیں دکھائی بھی نہیں دیتی، پھر شاعر اس سے کیسے مخاطب ہے، کس طرح گفتگو کر رہا ہے۔ پھر موت ایسی خوفناک چیز ہے کہ اس کا تصور آتے ہی انسان لرز اٹھتا ہے۔ شاعر کے ہاں یہ ہمت کہاں سے آ گئی کہ وہ ایک خوفناک چیز سے کیسے مخاطب ہے۔ جو دوسری تشریح طلب بات ہے شعر کے اندر وہ ہے فقیر۔ فقیر لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ فقراء کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ یہی جو دو باتیں ہیں تشریح طلب ہیں اس شعر کے اندر۔ یہ شعر استفہامیہ کا شعر ہے۔ استفہامیہ کا شعر ایک ایسا شعر ہوتا ہے جو سوالیہ انداز میں ہوتا ہے، جس میں سوال کیا گیا ہو۔ کیا یہ بطور حرف استفہام کے آیا ہے، یعنی جب ہم کسی سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، کسی سے مخاطب ہوتے ہیں، سوال کرنا چاہتے ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، تو کیا کا جو حرف ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ جہاں تک موت کا تعلق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ کی ذات نے پہلے موت کو خلق کیا، تخلیق کیا، بعد میں زندگی کو۔ چونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات۔ دنیا کے اندر کافی ایسے لوگ ہیں، ایسے مذہب ہو سکتے ہیں، مذاہب ہو سکتے ہیں جو اللہ پر، اس کے پیغمبروں پر، اس کے فرشتوں پر، جنت پر، جہنم پر یقین نہیں رکھتے ہوں گے، لیکن دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں جو موت پر یقین نہ رکھنے والا ہو۔ پھر موت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ہاں کوئی تفریق نہیں ہے۔ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی حاکم ہے، کوئی حکمران ہے، موت کسی کو نہیں چھوڑنے والی۔ بقول خواجہ میر درد، نہ گھبرا 4 دن کے واسطے اے روح قالب میں، نہ گھبرا 4 دن کے واسطے اے روح قالب میں، گیا جب اس مکان سے پھر نہیں اس کا مکین آیا۔ یعنی جو بھی انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے اسے آخر کار مرنا ہے، دنیا سے چلے جانا ہے۔
موت کسی پر رحم نہیں کرنے والی، کسی کے حسن پر، کسی کی دولت پر، کسی کی خوبصورتی پر اسے معاف نہیں کرنے والی۔ ہاں یہ الگ بات ہے، کوئی آج جا رہا ہے، کوئی کل جائے گا، لیکن موت کسی کو چھوڑنے والی نہیں ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ بقول شعر، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ ہو کل ہماری باری ہے۔ جہاں تک فقیر کا تعلق ہے، اب فقیر کس کو کہتے ہیں؟ دراصل یہ جو فقر ہے مقام تصوف کا چوتھا مقام ہے۔ یہ ایک قلبی کیفیت کا نام ہے جس کا صحیح مفہوم جو ہے قرآن پاک کی اس آیت سے ماخوذ ہے۔ وہ آیت یہ ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ فقراء فقر کی جمع ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم اللہ کی طرف محتاج ہو، اور جو اللہ کی ذات ہے وہ بے نیاز بھی ہے، قابل ستائش بھی ہے، قابل تعریف بھی ہے۔ لہذا حقیقی جو فقر ہوتا ہے اس ذات واحد کی طرف محتاج ہوتا ہے، اس کے سوا کسی اور کی طرف نہیں ہوتا۔ فقر کی اس صفت سے جو متصف ہو جاتا ہے اس کی شان بے نیازی بہت بلند ہو جاتی ہے۔ یہ جو صاحب فقر لوگ ہوتے ہیں یہ دنیا داری کو، دولت کو خاطر میں نہیں لانا چاہتے، ان کی ذات کے اندر بے نیازی ہوتی ہے۔ جہاں تک خواجہ میر درد کا تعلق ہے ان کی ذات کے اندر بھی بے نیازی تھی، حتیٰ کہ بادشاہ وقت کو بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ اب شعر ایسی چیز سے کیسے مخاطب ہے جس کا وجود نہیں؟ موت کیا ہے اس کی وضاحت تو میں نے کر دی ہے۔ یہاں خواجہ میر درد نے موت کو مجسم صورت میں پیش کیا ہے، تجسیم صورت میں پیش کیا ہے۔ چونکہ موت دکھائی نہیں دیتی، شاعر نے پہلے اسے وجود عطا کیا ہے، پھر اس سے مخاطب ہے۔ اور اس کے ہاں یہ حوصلہ کہاں سے آ گیا؟ جو دوسرا سوال پیدا ہوا تھا کہ بھیانک چیز سے، خوفناک چیز سے وہ کیسے مخاطب ہیں، یہ حوصلہ، یہ ہمت اس کے ہاں کیسے آ گئی؟ موت ان لوگوں کے لیے خوفناک ہوتی ہے جو موت کی تیاری نہیں کر چکے ہوتے۔ کوئی بھی امتحان ہوتا ہے اس صورت میں مشکل ہوتا ہے جب ہم اس کی تیاری نہ کر چکے ہوں۔ یہ صوفی جو لوگ ہوتے ہیں ان کے نزدیک موت دو طرح کی ہوتی ہے۔ یہ جو نفس امارہ کی موت ہے دراصل یہی تو موت ہے۔ جو لوگ نفسانی خواہشات کو کچل چکے ہوتے ہیں وہ موت سے خوفزدہ نہیں ہوتے۔ بقول خواجہ میر درد، ہم تجھ سے کس ہوس کی فلک جستجو کریں، دل ہی نہیں رہا جو کچھ آرزو کریں۔ صوفی لوگوں کا مشہور قول ہے، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ مرنے سے پہلے مر جاؤ کا مطلب یہی ہے کہ نفسانی خواہشات کو کچل ڈالو۔ پھر صوفی لوگوں کے نزدیک یہ جو موت ہوتی ہے یہ زندگی کا کوئی اختتام نہیں، بلکہ صوفی لوگ موت کو اللہ کے ہاں ایک وصال، اللہ کے ہاں ایک ملاقات قرار دیتے ہیں۔ بقول خواجہ میر درد، حباب آسا میں
دم بھرتا ہوں تیری آشنائی کا، حباب آسا میں دم بھرتا ہوں تیری آشنائی کا، نہایت غم ہے اس قطرے کو دریا کی جدائی کا۔ بقول احمد دین قاسمی، کون کہتا ہے موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ بقول نذیر اکبر آبادی، جینے کا نہ افسوس نہ مرنے کا ذرا غم، جینے کا نہ افسوس نہ مرنے کا ذرا غم، یکساں ہے انہیں زندگی اور موت کا عالم۔ اب اسی پس منظر میں اس شعر کے پہلے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ آئے موت، یعنی یہاں شاعر نے موت کو مجسم صورت میں پیش کیا ہے۔ آپ کو فقیروں سے آ کر کیا لینا ہے؟ ہم تو فقیر لوگ ہیں، ہم تو دنیا دار نہیں ہیں، ہمارے پاس دنیاوی مال و متاع موجود نہیں ہے، اس لیے آپ کو میرے ہاں آ کر کیا لینا ہے؟ اگر آپ میرا تعلق قطع کر دیں گی زندگی کے حوالے سے تب بھی میرے لیے خوشی ہے، اس لیے آپ کو میرے ہاں آ کر کیا لینا ہے۔ اور دوسرے مصرعے میں مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں، میں تو مرنے سے پہلے ہی مر چکا ہوں، میں تو موت کے لیے، موت کو گلے لگانے کے لیے پہلے سے تیار ہوں، اس لیے آپ کو میرے ہاں آ کر کیا لینا ہے۔ جہاں تک اس شعر کے فنی و فکری جائزے کا تعلق ہے، یہ شعر استفہامیہ کا ہے۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ یہ شعر سادہ، آسان اور عام فہم بھی ہے۔ تیسری خوبی یہ ہے کہ اس شعر میں ایک اخلاقی سبق پوشیدہ ہے۔ چوتھی خوبی یہ ہے کہ لفظ موت، مر اور مرنے کی تکرار، چونکہ پہلے مصرعے کے اندر موت، دوسرے مصرعے کے اندر مرنے، پھر مر کا لفظ آیا ہے، یعنی موت، مر اور مرنے کی تکرار موت کے عام ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ آخری خوبی اس شعر کی یہ ہے کہ حرف میم کی تکرار سے اس شعر کے اندر موسیقیت اور غنائیت بھی پیدا ہو گئی ہے۔